أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رجب شهر الله الأصب يصب الله فيه الرحمة على عباده صلوات یہ مہینہ رجب المرجب خداوند متعال کے نزدیک اور اسلامی نقطہ نگاہ سے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اور جو مختصر سی حدیث مبارک تلاوت کی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مہینے کی ایک خصوصیت کو بیان فرمایا ہے کہ رجب اللہ کا اصب مہینہ ہے کہ جس میں خداوند متعال اپنے بندوں پر رحمت بخش کرتا ہے، رحمت کو نازل کرتا ہے، بندوں پر رحمت کو پھیلاتا ہے۔ یہ عبادت کا مہینہ ہے اور اسلام میں خوشی کا مہینہ بھی ہے۔ ابو الائمہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے علاوہ اسی مہینے میں چونکہ حضرت مبعوث بنبوت و رسالت ہوئے ہیں، 27ویں رجب جو عالم انسانیت کے لیے بہت ہی اہمیت والا دن ہے کہ حق تعالیٰ نے بھٹکے ہوئے کاروان انسانیت کے لیے اپنی ہدایت کے دروازے کھولے، لہذا اس دن 27 رجب کو روزہ رکھنا یہ بہت ثواب کا کام ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ اس دن کا روزہ 60 مہینوں کے روزوں کے برابر شمار ہوتا ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ 7 سال کے روزوں کے برابر اجر ملتا ہے اس دن روزہ رکھنا، اس لیے کہ اس دن حضرت کو مبعوث بنبوت و رسالت کیا گیا۔ ایسا محترم اور مقدس مہینہ کہ سرکار دو عالم صلوات اللہ علیہ وآلہ سے اس مہینے کی فضیلت، احترام اور حرمت کے متعلق کثرت سے روایات وارد ہوئی ہیں۔ ان احادیث میں کچھ کافی طولانی اور تفصیلی احادیث ہیں۔ ایک حدیث مبارک کافی طولانی ہے اور تفصیلی ہے جس میں سرکار نے ماہ رجب کے ایک ایک دن کے روزہ رکھنے کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے۔ چونکہ یہ کافی طولانی حدیث ہے، اس کے کچھ حصے جو ہیں وہ ابتدا اور آخر سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔
حضرت نے ارشاد فرمایا الا ان رجب شہر اللہ الاسم وهو شہر عظیم وانما سمی الاسم لأنه لا يقارنه شہر من الشہور حرمتا وفضیلتا کہ آگاہ رہنا رجب اللہ کا مہینہ ہے جس کی صفت ہے اسم ہونا، اور پھر اسم کی خود ہی وضاحت فرمائی کہ یہ ایک عظمت والا مہینہ ہے کہ باقی مہینوں میں سے کوئی بھی مہینہ عظمت میں فضیلت میں اس کے ہم پلہ نہیں ہے۔ وَكَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُعَظِّمُونَهُ فِي جَاهِلِيَّتِهَا، یہ ایسا مہینہ ہے کہ اسلام سے پہلے جاہلیت کے ادوار میں رہنے والے لوگ بھی رجب کا احترام کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ لَمْ يَزْدَادْ إِلَّا تَعْظِيمًا وَفَضْلًا، اور جب اسلام آیا تو اس نے بھی رجب کی فضیلت اور احترام میں اضافہ کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت نے مختلف فضائل اس مہینہ کے شمار فرمائے ہیں، اور پھر ایک ایک دن کے روزے کی فضیلت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ الا فمن صام من رجب یوما ایمانا واحتسابا استوجب رضوان اللہ الاکبر، آگاہ رہنا کہ رجب میں سے جو شخص ایک دن بھی روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو وہ اللہ کی رضوان اکبر کا مستوجب ہوگا۔ وَأَطْفَ صَوْمُهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ غَضَبَ اللَّهِ، اور اس کا روزہ اس دن اللہ کے غضب کو اس کی نسبت ٹھنڈا رکھے گا۔ وَأَغْلَقَ عَنْهُ بَابًا مِنْ أَبْوَابِ النَّارِ، اور ایک دن کا روزہ رکھنا جہنم کے دروازوں میں سے ایک دروازہ اس پر بند کر دے گا۔ اور پھر اس ایک روزے کی فضیلت میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَعْطَ مِثْلَ الْأَرْضِ ذَهَبًا مَا كَانَ بِأَفْضَلَ مِنْ صَوْمِهِ، اگر یہی روزہ رکھنے والا زمین کے ہم وزن سونا راہ خدا میں تقسیم کرے، اتنا وہ مال اللہ کی رضایت حاصل کرنے کے لیے خرچ کر دے تو زمین کے برابر، زمین کے وزن کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرنا، اس کا ثواب بھی رجب کے ایک روزے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ آتَ مِثْلَ الْأَرْضِ ذَهَبًا مَا كَانَ بِأَفْضَلَ مِنْ صَوْمِهِ، زمین کے ہم وزن بھی اگر سونا راہ خدا میں خرچ کرتا ہے تو وہ رجب کے ایک روزہ سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتا۔ وَلَا يَسْتَكْمِلُ أَجْرَهُ مِنَ الدُّنْيَا دُونَ الْحَسَنَاتِ، اور دنیا سے اس کی کوئی چیز اجر نہیں ہو سکتی، اس کا اجر مکمل نہیں ہو سکتا مگر حسنات۔ اذا اخلصہ للہ عز وجل، جب وہ خالصتاً حق تعالیٰ کے لیے یہ عمل انجام دیتا ہے۔ ایک روزے کے بدلے میں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اتنی فضیلت وَلَهُ اذا امسى عشر دعوات مستجابات، ایک روزہ رکھتا ہے تو جب روزے کا اختتام ہوتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی 10 مقبول دعائیں ہوتی ہیں، یعنی 10 اس کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ 10 چیزیں جو حق تعالیٰ سے اس رات وہ مطالبہ کرے گا، حق تعالیٰ اس کی دعا کو مستجاب فرمائے گا۔ یہ ہے ایک دن کا، کوئی بھی ایک دن انتخاب کرے۔ پھر حضرت نے 2 دن روزہ رکھنے کی، پھر 3 دن، 30 دن تک کے ایک ایک روزے کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ پھر اس کے بعد جب 30 دنوں کی فضیلت بیان فرما دی تو حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا قیل یا نبی اللہ
فمن عجز عن صیام رجب لضعف او علت کانت به او امرأ غیر طاہرہ۔ یا رسول اللہ، یہ تو فضیلت تھی اس شخص کی جو روزے رکھتا ہے، اگر کسی شخص کو بیماری ہے، کمزوری ہے، وہ ماہ رجب کا روزہ نہیں رکھ سکتا، یا خاتون ہے جو ناپاک حالت میں ہے، وہ رجب کا روزہ نہیں رکھ سکتی، اگر یہ شخص اس روزے والی فضیلت اور کمالات کو پانا چاہے تو یہ کیا کرے؟ کسی کو کمزوری ہے، بیماری ہے، جس کی وجہ سے رجب کا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو قیل یا نبی اللہ فمن عجز عن صیام رجب لضعف او علت کانت به او امرأ غیر طاہر یصنع ماذا، تو یہ کیا کرے؟ لینال ما وصفتہ، تاکہ وہ فضیلتیں پا سکے، وہ کمالات پا سکے جو آپ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو حضرت نے ارشاد فرمائے یتصدق کل یوم برغیف علی المساکین، جو روزے نہیں رکھ سکتا وہ ہر روز ایک روٹی مساکین کو صدقہ دے۔ روزہ رکھے، اگر اس کی صحت اجازت نہیں دیتی، اس کی کام کی مجبوری ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، تو پھر وہ ہر دن ایک روٹی مساکین کو صدقہ دے۔ والذی نفسی بیدہ انہ اذا تصدق بہذہ الصدقہ کل یوم نال ما وصفت و اکثر، مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر وہ یہ صدقہ دے گا تو جو کچھ میں نے روزہ دار کے لیے فضیلت بیان کی ہے، یہ صدقہ دینے سے وہ سب کمالات اسے حاصل ہو جائیں گے۔ یہ رحمت کا مہینہ ہے، حق تعالیٰ اپنے بندوں پہ رحمت کو تقسیم کرتا ہے اس ماہ رجب میں۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ وہ فضیلتیں ملیں گی، بلکہ اس سے زیادہ لو اجتمع جمیع الخلائق کلهم من اہل السماوات والارض علی ان یقدروا قدر ثوابہ ما بلغوا عشر ما یصیب فی الجنان من الفضائل والدرجات، اگر زمین و آسمان کے تمام موجودات اکٹھے ہو جائیں اور چاہیں کہ اس کے عمل کا ثواب، اس کا حساب لگا سکیں، تو جو جنت میں سے درجات اور فضائل ملیں گے یہ تمام مخلوقات اس کا حساب نہیں لگا سکتی۔ اور پھر حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ، اگر کوئی ایک روٹی بھی ہر روز صدقہ نہ دے سکتا ہو، یہی آسمانی قوانین اور آئین کی لطافت ہے کہ یہاں کوئی حکم لوہے پہ لکیر نہیں ہوتا، اور یہاں حکم کا جو ریاتی سسٹم ہے اس کے لیے کوئی درخواست نہیں دینی پڑتی۔ اگر حکومت کسی کو رعایت دیتی ہے کہ کاشتکاروں کے لیے تعلیمی اداروں میں فیس عادی ہوگی، باقاعدہ تصدیق نامہ چاہیے، درخواست چاہیے، اس کے بعد پھر وہ آپ کے لیے فیس عادی ہوگی، لیکن الہی قوانین میں یہ بڑی خوبی ہے کہ احکام یہاں پہ لوہے پہ لکیر نہیں ہوتے، جوں جوں انسان کے حالات تبدیل ہوتے ہیں خود بخود حکم تبدیل ہو جاتا ہے، کہیں درخواست دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وضو کر سکتے ہیں، کریں، پانی آپ کے لیے مضر ہو گیا ہے یا پانی دستیاب نہیں ہے تو پھر تیمم کریں، کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، نہیں تو پھر بیٹھ کے پڑھیں۔ یعنی خود بخود احکام میں مراتب کو رکھا گیا ہے کہ ہر شخص اپنی جو اس کی استطاعت اور قدرت ہے اس کے مطابق اپنے مرتبہ کو تشخیص دے، یہ اس کا اور اس کے اللہ کے درمیان کا مسئلہ ہے کہ ایک بندہ ہمیں بظاہر تو ہو سکتا ہے صحت مند نظر آ رہا ہو، چہرے پہ کوئی بیماری کے آثار نہ ہوں،
لیکن اسے ہو سکتا ہے کوئی ایسی بیماری ہو کہ جس کے لیے روزہ رکھنا اس کے لیے مضر ہو، تو یہ اب تشخیص ہو جائے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا مضر ہے تو شریعت اس سے اپنا روزے کا مطالبہ ختم کر دے گی، بلکہ اگر روزہ رکھے گا تو وہ پھر فعل حرام کر رہا ہے۔ یہ بھی آگے بات عرض کرتا چلوں، کیونکہ ہمارے ہاں یہ جو معاشرے میں مسائل ہیں ان کا دیانت اور مذہب پرستی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم خواہشات اور جذبات کے تحت اوامر الہی کو بھی انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں سے میں نے زندگی میں ملاقات کی ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھا ہوتا ہے۔ بھئی آپ کے لیے شرعاً روزہ رکھنا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سفر میں جہاں پر شریعت نے چھوٹ دی ہے کہ روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سفر میں اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو نہیں ہے کہ اس کا روزہ ہی نہیں ہو رہا بلکہ وہ گناہ کا ارتکاب بھی کر رہا ہے۔ تو آگے سے جواب دیتے ہیں جی یہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں، اب ماشاءاللہ سفر کیا مشکل کام ہے، میں نے سارا دن روزہ رکھا ہے مجھے تو کچھ نہیں ہوا۔ بھائی آپ کی خواہش کتابیں نہیں ہیں، حکم قانون اور مذہب یہ خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ اس لیے آتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کو مذہب کے تابع کرے۔ تو مجھے کچھ نہیں ہوتا اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ روایات میں ہے اس لیے جرم ہے کہ یہ حق تعالیٰ کی طرف سے مسافر کو تحفہ ہے، اور اتنی عظیم ذات اگر بندے کو تحفہ دے اور وہ تحفے کو ٹھکرا دے تو یہ گستاخی ہے، اس لیے یہ جرم ہو جائے گا۔ لہذا جیسے مذہب کا مطالبہ ہو اس مطالبے کو ایسا ہی ماننا چاہیے، اپنی خواہشات اور چاہتے جو ہیں ان پہ اسے تطبیق نہ دیا جائے۔ تو پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر حضرت کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ جو 30 دن صدقہ بھی نہیں دے سکتا، تو پھر اگر یہ فضائل پانا چاہے، حق تعالیٰ کی یہ رحمتیں اور عنایات سمیٹنا چاہے تو کیا کرے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس صدقہ دینے پر بھی قدرت نہ رکھتا ہو فَمَن لَمْ يَقْدِرْ عَلَىٰ هَذِهِ الصَّدَقَةِ يَصْنَعُ مَاذَا، بارگاہ نبوت میں عرض کی گئی جو یہ صدقہ دینے کی قدرت نہ رکھتا ہو وہ کیا کرے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا قَالَ يُسَبِّحُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ مِّن رَجَبْ إِلَىٰ تَمَامِ 30 يَوْمًا، رجب کے پورے 30 دن پہلے دن سے لے کر 30ویں تاریخ تک ہر روز یہ تسبیح 100 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ الہ الجلیل، سبحان من لا ينبغي التسبیح الا له، سبحان العز الاکرم، سبحان من لبس العزا وهو له اہل۔ یہ تسبیح ہر روز 100 مرتبہ پڑھے تو اس کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا جو پورا اس مہینے کو روزہ رکھنے والوں کے اجر و ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا ہے کہ اس سلسلہ میں ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کثرت سے احادیث پائی جاتی ہیں جو رجب کی فضیلت کے بیان میں وارد ہوئی ہیں۔